گفتگو کو نہ صرف یہ کہ سرزمین ٹانڈا بلکہ اطراف ٹانڈا اور دور دراز علاقوں کے اندر بہت دلجمعی، دلچسپی اور رغبت اور شوق کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ جناب حضرت مولانا نسیم احمد صاحب ہیں۔ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ مہمان محترم کے آنے سے پہلے اپنے ناصحانہ کلمات سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام، بزرگان دین اور معزز حاضرین مجلس، قبل اس کے کہ حضرت تشریف لائیں، قرآن مقدس کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، آپ کو اور پوری کائنات کے تمام انسانوں کو دو کاموں کا حکم دیا ہے، اور وہ دو کام ایسے ہیں کہ انہی دو کاموں پر عمل کر کے ماضی میں قوموں کو عروج ملا۔ انہی دو کاموں پر عمل کر کے ہم سے پہلے صحابہ کرام سے لے کر اور ہم سے پہلے لوگوں تک جن کو عروج، عزتیں، سربلندیاں ملی، وہ انہی دو کاموں کی بنیاد پر ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ان دو اس چھوٹے سے ٹکڑے میں جن دو باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں سب سے پہلا حکم اللہ نے دیا: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ جب کوئی انسان اوپر چڑھتا ہے اور وہ اوپر چڑھنے والا کمزور ہو جاتا ہے، تو اس کمزور انسان کی سپورٹ اور اس کی ہیلپ کے لیے اور اس کی مدد اور سہارے کے لیے ایک رسی بنائی جاتی ہے، کوئی پائپ لگایا جاتا ہے اور کوئی اینگل وغیرہ لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کو پکڑے، اور کمزور انسان بھی اس کے سہارے سے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ ہمارے زینوں میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم اپنے زینوں میں اور سیڑھیوں میں اس چیز کو لگاتے ہیں کہ جب کمزور انسان آئے تو اس کو پکڑ کے چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قوم مسلم اور مجھے ماننے والے میرے بندوں اور مجھ پر ایمان رکھنے والے میرے بندوں اور میری کتاب کا بھی ایمان رکھنے والے میرے بندوں، یہ کتاب اللہ اور یہ شریعت اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے۔ تم جب کمزور پڑو یہی رسی پکڑ کر کے بلندی تک چڑھتے چلے آؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ پسماندہ اور کچلے ہوئے اور دبے ہوئے اور جو چل نہیں پا رہے ہو، وہ سب کے لیے ایک رسی اللہ تعالیٰ نے لٹکا دی ہے اور قائم فرما دی ہے کہ اس رسی کو پکڑو اور پکڑ کے چلے آؤ۔ کہیں ٹھوکر نہیں لگے گی، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، تھکان نہیں ہوگی، دشواری محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ نے ایسی رسی قائم فرمائی، اور وہ رسی ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مقدس۔
اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور انسانیت کی رہبری کے لیے اور انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی تک لانے کے لیے اور انسانیت کو ذلت سے نکال کر عزت عطا کرنے کے لیے اور انسانیت کو قعر مذلت سے نکال کر کے اوج ثریا تک پہنچانے کے لیے ہی قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ جو تمہارے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں کسی کے در پہ گڑ گڑانے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، کسی کی چوکھٹ پہ جا کر ماتھا رگڑنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے اور اس کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر کے تمہیں سسکنے اور بلکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تمہارے پاس میں نے قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن ایک واحد کتاب اور سہارا اور ذریعہ ہے جو تمہاری پستیوں کو اور تمہاری عزتوں کو، تمہاری ذلتوں کو سربلندیوں اور عزت سے بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ایک واحد قرآن ہے جو بندے کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے، ایک واحد قرآن ہے جو بندے کی نسبت رسول اللہ سے قائم کرتا ہے، اور جس بندے کا تعلق اپنے رب سے جڑ جائے اور جس کی نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے، خدا کی قسم پوری دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہم اپنی مسجدوں میں حکایات صحابہ میں اور حیات الصحابہ میں اور اپنے دینی حلقوں میں اور تعلیمی حلقوں میں اور اپنے علماء کے بیانات اور تقریروں میں سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے، قرآن سے تعلق قائم ہونے سے پہلے ان کی زندگی کا حال کیا تھا سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ صحابہ کو اور صحابہ کا جو علاقہ ہے وہ تہامہ کا سرزمین مکہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ، ایک ایسا علاقہ دنیا کے بہت سارے لوگ کعبۃ اللہ کو جانتے تھے مگر اس قوم کو نہیں جانتے تھے۔ ایک ایسا علاقہ کہ دنیا کی سلطنتیں اور حکومتیں اپنے دائرہ اقتدار میں لینے کے لیے تیار نہیں، اور اس علاقے میں بسنے والے ایسے لوگ جن کے پاس تعلیم نہیں، جن کے پاس معیشت نہیں، جن کے پاس تہذیب نہیں، ایک ایسا طبقہ اور ایسا علاقہ جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جس میں قرآن مقدس نازل کیا گیا، اس علاقے میں رہنے والے ایسے لوگ جن سے اونٹ چرانے نہیں آتے ہیں، جن سے کاروبار کرنا نہیں آتا، جن سے سیاست کرنی نہیں آتی، ایسے لوگ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور قرآن کا نزول ہوتا ہے اور وہ اللہ کے نبی کی دعوت پر اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن مقدس سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اسی رسی کو پکڑ کر پھر وہ دنیا کی تمام تر ترقیات پر فائز ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وہ وقت آتا ہے، ایک وہ وقت جن کے لیے روم اور فارس کی طاقتیں کہا کرتی تھی، جب ان کے سامنے جا کر کے کفار مکہ گڑ گڑاتے تھے کہ تمہارے پاس پاور ہے، تمہارے پاس ہتھیار ہیں، تمہارے پاس حکومت ہے، تمہارے پاس فوج ہے، تمہارے پاس دولت ہے۔ مدینہ میں بسنے والے کچھ سرفروں کی جماعت نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، چلو ذرا ان سے ہمارے ساتھ مل کر کے پنجہ آرائی کرو، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمیں اپنی بڑے کاموں سے فرصت نہیں ہے، ہمیں بڑے کاموں سے فرصت نہیں، ان کا کیا ہے کسی بھی وقت میں جا کر کے ہم ان کو نپٹا لیں گے۔ لیکن یہی صحابہ کرام کی جماعت جن کا تعلق اپنے رب سے سچا تعلق قائم ہو چکا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال چکے تھے اور جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا اللہ کی کتاب کو، تو پھر یہی صحابہ کرام ہیں، انگلیوں پر گنے جانے والے صحابہ کرام
انہوں نے روم اور فارس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دی اور بڑی بڑی طاقتوں کو سرنگوں کر دیا اور بڑی بڑی سلطنتوں کو گھٹنوں پر آنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جنگ بدر جو تاریخی معرکہ ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک ایسی جنگ جو فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی تاریخ کے اندر، ایسی جنگ، اس میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 313 اور ان کے پاس صرف 8 تلواریں اور 2 گھوڑے تھے۔ 313 میں صرف 8 تلواریں 2 گھوڑے، وہ ہتھیاروں کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے، ان کے پاس تو صرف اللہ پر توکل اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سچی غلامی تھی جو کوٹ کوٹ کر بھری تھی، جس کے مقابلے میں انہیں کچھ منظور نہیں تھا۔ انہوں نے سلطنتوں کو ٹھکرا دیا، دولتوں کو ٹھکرا دیا، حکومتوں کو ٹھکرا دیا، جھوٹی عزتوں کو ٹھکرا دیا، نبی کی محبت میں ذلت گوارا اور نبی کی نفرت میں دولت گوارا نہیں ہے، عزت گوارا نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام ہیں، 313 نے ہزاروں کو میدان میں دھول چٹا دی۔ کون سی طاقت تھی ان کے پاس؟ تھی اللہ کی طاقت، ایمان کی طاقت، اسلام کی طاقت، قرآن کی طاقت۔ کوئی ان کے پاس سیاسی عہدہ نہیں تھا، کوئی دنیاوی ڈگری نہیں تھی، معیشت ان کی مضبوط نہیں تھی، ایک اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر ایمان تھا۔ اسی کی بنیاد پر وہ بڑے اور ایسے بڑھتے چلے گئے کہ دنیا ان کے قدموں میں آ کر کے گرتی چلی گئی۔ اور آج ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں، پست ہیں، اور ہر طرح سے ہم جو بھی کہا جائے وہ کم ہیں، وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ جس رب کے ہاتھ میں دنیا کا نظام ہے، کنٹرول ہے، جس رب نے اس کائنات کو بنایا، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے، اس رب کو ہم ماننے والے ہیں، پھر بھی ہراساں ہیں، پھر بھی پریشان ہیں۔ آج دنیا کی چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے تعلق رکھنے والے اور اس کے ساتھ نسبت رکھنے والے وہ دندنا رہے ہیں، ہمارے پاس پاور ہے، اور مسلمان سکڑا ہوا ہے جبکہ اس کے پاس پاوروں کا پاور ہے۔ احکم الحاکمین کے ساتھ اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے، ایمانی رشتہ، وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے اس لا الہ الا اللہ کا؟ اس کا ترجمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے، لیکن اس کا مفہوم میں کائنات سما جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، معبود اس کے سوا کوئی نہیں، پاورفل اس کے سوا کوئی نہیں، مسجود اس کے سوا کوئی نہیں، خالق وہ، مالک وہ، پروردگار وہ، اور پوری دنیا میں پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا وہ احکم الحاکمین ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا طاقت کوئی نہیں، اس کے سوا حکومت کوئی نہیں، اس کے سوا پاور کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، وہ صرف وہ معبود ہے، وہ صرف احکم الحاکمین ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، ساری طاقتیں اس کے سامنے زیر ہیں، سب اس کی مخلوق، وہ خالق، سب اس کے مملوک، وہ مالک ہے، سب اس کے گداگر ہیں، وہ پروردگار ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مسلمان ایسی طاقت پر اپنے ایمان کے باوجود ہراساں ہے، پریشان ہے، سرگرداں ہے، دنیا میں بھاگ رہا ہے، ادھر نہیں آ رہا ہے، اور وہ بچا رہا ہے قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مان جاؤ، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، غفلت سے اٹھ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، سارے سہارے کمزور ہیں،
سارے سہارے کمزور ہیں، اللہ کا سہارا مضبوط ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، گر جاؤ گے، گرے ہوئے ہو پکڑ لو اٹھ جاؤ گے۔ اور اللہ کی رسی ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ یہ اللہ نے حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو، قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھام لو۔ مسلمانوں نے جب تک اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا تب تک مسلمانوں کا ڈنکا بج رہا تھا، کائنات ان سے محبت کرتی تھی۔ آج جو نفرتیں ہیں یہ سب محبت کیا کرتے تھے، ان کے وجود کو اپنے لیے خیر کا ذریعہ سمجھتے تھے، ان کو اپنی گلیوں سے گزرنا برکت کا باعث سمجھتے تھے۔ آج یہی مسلمان کو اس دھرتی پر منحوس سمجھا جا رہا ہے، دھرتی پر بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اپنی ڈگر سے ہٹ گیا، یہ اپنے نہج سے ہٹ گیا، یہ اپنے طریق سے ہٹ گیا، یہ اپنی راہ سے ہٹ گیا، یہ اصل در سے ہٹ گیا جس در سے اسے پاور ملا کرتا تھا، یہ اس در سے ہٹ گیا جس در سے اسے انرجی ملا کرتی تھی، یہ اس در سے ہٹ گیا جس در سے اسے دلاسا اور تسلی اور ہمت اور حوصلہ ملا کرتا تھا، اس در سے یہ ہٹ کے تو اللہ نے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اللہ نے صاف فرمایا میرے بندے تو میرا ہو جا، فقط میرا، میں ساری دنیا کو تیرا بنا دوں گا۔ اور یاد رکھ اگر تو مجھ سے بھاگے گا اور تو میرا نہ ہوا تو میں تجھے در در کی ٹھوکریں کھلا دوں گا۔ کوئی وجہ نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، تعلیم کی بھی اب الحمدللہ کمی نہیں ہے، اب معیشت بھی کمزور نہیں ہے، ایک کمی ہے، اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے۔ ایک کمی ہے، اپنے رب سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے۔ ایک کمی ہے کہ ہمارے نبی سے ہمارا تعلق اور نسبت مضبوط نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اور بہت بڑی مقدار میں موجود ہے۔ اگر مسلمان اس کمی کو پورا کر لے کہ اللہ کی کتاب سے جڑ جائے، اپنے رب سے تعلق قائم کر لے، اپنے نبی سے اپنی نسبت کو پھر سے بنا لے، تو انشاءاللہ یہ نفرت محبتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں کہ ہم اللہ سے تعلق قائم کیے بغیر ہم عزت حاصل کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اب تھامنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو بہترین جزدان میں لپیٹ کر کے رکھ دو، تھامنے کا یہ مطلب نہیں کہ 10 20 پیٹیاں خرید کر کے مسجدوں میں ڈھیر لگا دو، تھامنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے رسیوں سے باندھ دو، نہ تھامنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ قرآن کو خرید کر کے سب میں تقسیم کرا دو، یا کوئی مر گیا تو اس پہ پڑھ لو۔ تھامنے کا یہ مطلب نہیں کہ نیا مکان بنایا تو اس سے اوپننگ اور دکان بنائی تو اس سے ادھاٹن۔ تھامنے کا یہ مطلب نہیں کہ پرانا مکان خریدا تو بھوت بھگانے کے لیے قرآن پڑھوا دیا گیا، پیٹ میں درد ہے تو دم کرا دیا گیا۔ قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہونے کا یقین رکھا جائے، اور پھر ہر ایک امتی، اللہ کا ہر ایک بندہ جو اللہ کو رب مانتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانتا ہے، ہر ایک جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ قرآن کو پڑھنا جانتا ہو۔ ایک بھی بڑا، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی عورت اگر قرآن کے پڑھنے سے خالی ہے تو اس کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو قرآن مقدس کے دیکھ کر کم سے کم پڑھنا آنا چاہیے۔ یہ قرآن کا حق ہے، یہ قرآن کا حق ہے کہ ہر امتی قرآن جانتا ہو، پڑھنا جانتا ہو۔ اس لیے کہ قرآن مقدس کا باقاعدہ اللہ نے تلاوت کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ نے تورات نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، کہیں نہیں فرمایا اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، بس یہ کہا اس کی تعلیمات پر اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ لیکن قرآن مقدس کے بارے میں باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی کہ یتلو علیہ
علیہم آیاتی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کی آیتوں کو، اس کے الفاظ کو آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیے تاکہ آپ کا سن کر یہ بھی پڑھنے لگ جائے۔ اور باقاعدہ حکم دیا گیا اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کتاب آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ اور یہ حکم صرف محمد عربی کو نہیں، ہر ایک مسلمان کو جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے اس کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کو دیکھ کر کم از کم پڑھنا سیکھے، نہیں سیکھے گا مجرم ہوگا۔ قرآن اس کے خلاف مقدمہ لڑے گا کہ اے اللہ میں گھر میں رکھا رہا، قبروں پہ تو اس نے پڑھا پڑھوایا، مکان میں پڑھا پڑھوایا، لیکن اس نے مجھے خود پڑھنا نہیں سیکھا ہے۔ تو قرآن سیکھنا ہر ایک کی ذمہ داری، یہ قرآن کا حق ہے۔ اور اللہ کا حکم ہے اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اور پھر قرآن کریم کو سمجھنا بڑی تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے۔ آج ساری دنیا قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہی ہے اور مسلمان اب بھی مردوں پہ ہی پڑھ رہا ہے۔